اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ پروگرام رحمت رمضان الکریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج استقبال رمضان آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ ناظرین، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہر سال کی طرح رمضان شریف تشریف لے کر آتا ہے اور استقبال اس کا کیسے کیا جائے۔ جس طرح میں ایک مثال کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، جس طرح گھر میں مہمان تشریف لے آتے ہیں تو مہمانوں کے استقبال کے لیے گھر کو سجایا جاتا ہے، اچھے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور خود اچھے لباس کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ تو وہ مہمان ہے، مہمان اس لیے اس کا استقبال کیا جاتا ہے تاکہ وہ جاتے ہوئے ہم سے ناراض نہ جائے، تاکہ وہ پھر کسی موقع پر اگر اس کی اور ہماری ملاقات ہو تو وہ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کرے، اس لیے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے اور یہ آپ کے اور میرے پاس تشریف لاتا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا استقبال کیسے کیا جائے۔ آئیے سب سے پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناتا چلوں۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شعبان معظم کا آخری جمعہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری جمعے پر اپنے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان، اپنے چاہنے والے، اپنے محبت کرنے والے، اپنے غلاموں کو حضور مخاطب فرماتے، بلا لیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، اور خطبے کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میرے غلاموں، رمضان کا ہم نے استقبال کرنا ہے۔ تو حضور کے غلام عرض کرتے، یا رسول اللہ استقبال کیسے کیا جائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح مہمان کا استقبال کرتے ہیں اسی طرح اس مبارک مہینے کا بھی استقبال کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی، حضور جب مہمان تشریف لے آئے تو ہم گھر کو صاف کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں، تو جب رمضان تشریف لے آئے تو اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ تو لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مہمان آتا ہے تو گھر کو صاف کرتے ہیں، جب رمضان تشریف لے آئے تو اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ اپنے دل کے اندر وہ تمام خباثت، وہ سارے گناہ، وہ سارے برے اعمال جن کا ارتکاب انسان کرتا تھا، ان سارے اعمال سے انسان توبہ استغفار بجا لائے۔ یہ رمضان مبارک کا استقبال ہے۔ اور اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح پورا سال ایک بندہ مومن رزق کی تلاش میں رہتا ہے، وہ رزق کو جمع کرتا ہے، رزق کو حاصل کرتا ہے، اور چونکہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، تو جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو فرمایا کہ رزق کمانے کے اندر ذرا کمی کر لی جائے، مال کمانے کے اندر ذرا کمی کر لی جائے، بلکہ اعمال کے لیے کوشش کی جائے، اعمال کو جمع کی جائے، مال کو نہ جمع کیا جائے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ یہ بار بار لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، یہ سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے اور اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرما کر اس کی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساعت ہمارے لیے رحمت والی بنائی۔ بلکہ ایک بندہ مومن جب رمضان مبارک کے اندر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ سونے کو بھی عبادت کے اندر شامل فرماتا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر ایک بندہ مومن کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر عمل خیر کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایصال ثواب، اس کے لیے بلندی درجات اور اس کے لیے خیر والا ثابت کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر قرآن شریف بھی نازل کیا گیا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو نجات بخشتا ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اس مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے؟ اس کا استقبال کرنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آج سے عزم کریں کہ انشاءاللہ اس سے پہلے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان شریف کے استقبال میں ہم یہ عہدہ کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہماری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ یہ رمضان کا استقبال ہے، اور اس سے پہلے ہم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں یا صغیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، انشاءاللہ رمضان شریف اب تشریف لے کے آ رہا ہے، اب انشاءاللہ ہم سے یہ گناہ نہیں ہوگا، اب انشاءاللہ ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح
آپ نے اور میں نے یہ عہد کرنا ہے، اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے اندر ہم ملاوٹ کرتے ہیں اگر، تو آج سے ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، ہم نے اب کاروبار کے اندر، اب اشاء کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی۔ اور اسی طرح اگر آپ جھوٹ بولنے کا ارتکاب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو رمضان شریف المبارک کے آمد پر آپ نے اور میں نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہماری زبان سے آئندہ کے بعد جھوٹ کبھی نہیں نکلے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم قرآن سے دور ہیں، آپ نے اور میں نے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، بار اللہ ہم قرآن سے دور ہیں، انشاءاللہ رمضان شریف کی آمد پہ ہم قرآن شریف کو صحیح معنی میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کے قریب ہوئیں گے۔ اور اگر آپ اللہ رب العزت کے مبارک گھر مسجد شریف سے دور ہیں، ناظرین آج سے یہ عہد کیجئے کہ رمضان المبارک کا استقبال کے ساتھ ساتھ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اعادہ کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے بعد ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے کے جائیں گے، مسجد سے دوری اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے اگر آپ دور ہیں ناظرین، کوشش یہ کیجئے کہ رمضان مبارک کا یہی استقبال ہے۔ دیکھیں مہمان تشریف لایا، اس کے لیے آپ نے تگ و دو کر کے اس کی خوشی کے لیے بہت کچھ کیا، تو آج آپ کو اور مجھے یہ موقع میسر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ گولڈن چانس آ رہا ہے۔ ناظرین اس چانس کو ضائع مت کیجئے، بلکہ اس مبارک مہینے کی خاص رحمتیں حاصل کر کے اللہ رب العزت کا قرب پا لیجئے۔ میں یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان بتاتا چلوں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے منبر پر مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ افروز ہو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام عالم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم نے آج یہ عجیب منظر دیکھا ہے، اس سے پہلے کملی والے آقا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ منبر شریف پر جلوہ گاہ ہو رہے ہوں اور آپ قدم مبارک رکھیں اور ساتھ یہ جملے آپ کہیں۔ ناظرین میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائی، اور تینوں میں سے وہ ایک بات جو اس موضوع کے ساتھ خاص ہے میں وہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ساری بات آپ تک پہنچا سکوں۔ میں ایک بات وہ آپ سے کرنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا کہ جب میں منبر شریف پر چڑھ رہا تھا، منبر شریف پر جلوہ افروز ہو رہا تھا، پہلا قدم رکھا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا، فرمایا جبریل میرے پاس حاضر ہو گئے، اللہ رب العزت کا پیغام لگایا، فرمایا کہ جس شخص کے پاس رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آئے اور وہ رمضان کو پا کر اللہ کی رحمتیں حاصل نہ کر سکے، فرمایا وہ برباد ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہی۔ ناظرین اگر کوئی عام بندہ کسی بندے کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا کو بھی رب رد نہیں کرتا، تو پھر نبیوں کے سلطان تاجدار الانبیاء سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے، تو یقیناً با یقیناً آپ کی آمین کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے استقبال رمضان مبارک میں آپ نے اور میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر اس فعل، ہر اس عمل، ہر اس بری بات کو ہم نے دور پھینکنا ہے جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہمارے اوپر آتی ہو، جس سے رب ناراض ہوتا ہو، جس سے رب کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہمیں میسر آتی ہو۔ ہر اس کام سے ہم نے استغفار کرنی ہے۔ ناظرین تجارت کا بھی ایک سلسلہ ہے رمضان مبارک کے اندر، میں آج انشاءاللہ تجارت کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تجارت کرنے والے حضرات ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہوگی تو وہ اس کے اندر کافی رقم کو بڑھا دیتے ہیں، قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان تشریف لائے ہیں ملک احمد شہباز صاحب جو کہ سینئر تاجر ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال رمضان کی آمد تمام اسلامی بھائیوں کو مبارک۔ ماشاءاللہ خیر مبارک، آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے، اپنے اپنے غنو مصرفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بالخصوص جو ہمارے تجارت کرنے والے دوست ہیں، کسی اعتبار سے بھی وہ تجارت کرتے ہیں، رمضان مبارک کا مبارک مہینہ تشریف لے آئے تو ان کو کس حد تک تجارت کے اندر قیمتوں کے اندر اضافہ کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا۔ خصوصی طور پہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع ہو گیا ہے، اور میں اپنے تمام چھوٹے بڑے تاجر حضرات جو ہیں یہ موجودہ حالات کو، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے تو لوگوں کے ساتھ اگر اس معاملے میں تعاون رکھیں تو رمضان کے بابرکت مہینے میں
جو اشیاء ہیں ان کے ایک تو ریٹس وغیرہ مناسب لے لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے اللہ پاک برکت ڈالتا ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. تو یہ میری تمام اپنے تاجر حضرات بھائیوں کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ بابرکت مہینے میں رمضان المبارک کے تو مناسب سے مناسب نفع رکھ کے تو اللہ پاک آپ کو رمضان کی یہ بابرکت مہینے میں خیر عطا فرمائے. تو یہ جو تاجر ہیں ہمارے حضرات یہی ہمارے معاشرے کی ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے ہیں. ایسے ہی بے شک. تو اس کے لیے ہمیں اس میں کردار ادا کرنا ہے. آپ دیکھیں نا جس طرح رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے اس سے قبل آپ تمام اشیاء کے بالخصوص کھانے پینے کی فروٹ کو آپ لے لیتے ہیں. فروٹ کو دیکھ لیں اس کی قیمت بڑی کم ہوتی ہے. جو ہی رمضان تشریف لے آتا ہے تو وہ قیمت کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ وہ اتنی مقدار میں قیمت کو بڑھائیں یا اتنا ہی فائدہ اٹھائیں جتنا ایک غریب بندہ ایک وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اچھی ہنسی خوشی رمضان مبارک کا مبارک مہینہ گزار سکے. جی بس یہی میں اپنے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں یہ رحمتوں کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا. بے شک بے شک. اور اس مبارک مہینے میں ہم جتنا ہی اس سے فائدہ اٹھا لیں کہ ہم اگر اپنے نفع کو کم کر کے اور ثواب کی نیت سے ہم لوگوں کا خیال کریں اور ہم لوگوں کے لیے جو ہے نا ریٹس کو مناسب کر دیں تو پورا سال ہوتا ہے ہمارے پاس کو کمانے کے لیے اور اللہ پاک برکت ڈالے آپ کے لیے پورے سال میں کاروبار کے لیے. تو یہ موجودہ صورتحال مہنگائی کی صورتحال لوگ جو ہیں ان کی قوت خرید نہیں ہے. بے شک. ہمیں خود احساس کرنا چاہیے. تمام تاجر حضرات یہ عزم کریں اپنے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے یہ ہمت دے کیونکہ ہم اس معاشرے کو آگے لے کے چلیں. تو جو نفع ہے وہ دیکھیں اللہ پاک نے اس کو ارشاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جو ہیں کم سے کم مناسب نفع رکھ کے آپ چیز فروخت کریں. ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کو صلہ رحمی کی طرف آنا چاہیے. اور ہمیں یہ بھرپور میں لوگوں سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ ایک تو یہ حضرات جتنے ہمارے تاجر چھوٹے ہیں بڑے ہیں تو یہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹیں اور اپنی نیت کو اس میں شامل کریں کہ ہم یہ خصوصی اس مرتبہ جو نا لوگوں کو ہم سہولت دیں ریلیف فراہم کر دیں تاکہ یہ لوگ جو ہیں آرام سے چیزیں آسانی سے خرید سکیں. تو آئندہ آنے والے ٹائم میں ہم جتنا یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے یہ اللہ پاک ہمیں اس میں اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے اور یہ ہمارے پاس موقع ہے. یہ ہمارے پاس موقع ہے. پھر کیا پتہ اگلے سال ہمارے زندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن ہمیں اس چیز میں بہت بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. میں تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے معاملات کو کاروباری معاملات کو ان کی کوالٹی اچھی رکھیں اور ان کے پروفٹ کم مناسب سا رکھیں اور اللہ پاک ایسی برکت دے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو خود پتہ لگے گا اور آپ کے معاملات آسان ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں آسانی ہوگی اور پورا سال انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس چیز کا اجر دے گا اور آپ انشاءاللہ مطلب کہ رزق کے اندر کمی نہیں آئے گی. ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات کر رہے تھے. کتنی آپ اللہ پاک برکت ڈالے آپ لوگوں کی. بے شک بے شک. کتنی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اگر آپ چیز کو مناسب دام میں دینا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خاص قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کے رزق میں کمی واقعہ نہیں ہوگی. رمضان مبارک کا یہ خاصہ ہے کہ رمضان مبارک جس بندے کے لیے بھی بالخصوص بندہ مومن کے لیے رزق میں اضافہ کرنے کے لیے آتا ہے, ایمان کے اندر تقویت دینے کو آتا ہے. تو ناظرین میں آخر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا آج یکم رمضان مبارک ہے آج استقبال رمضان ہے. جب یکم رمضان مبارک کا دن آئے تو آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ اول والآخر درود شریف پڑھ کر جس کے پاس رزق کی تنگی ہے مال کی کمی ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میری عزت میں اضافہ ہو جائے تو وہ اس سورت مبارکہ کو 21 دفعہ وہ افطاری سے قبل کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا. ناظرین میں آخر میں پھر یہی پیغام دینا چاہوں گا سب کو کہ استقبال ایسا کیجئے کہ اس سے قبل
کہ آپ سے جو گناہ واقع ہوتے تھے، آپ سے جو برے اعمال واقع ہوتے تھے، جو توبہ استغفار کرنے کے بعد وہ پھر وہ اعمال کے قریب آپ نہ جائیں۔ کسی نے نا بزرگوں سے پوچھا تھا کہ بھائی رمضان مبارک جب گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی عبادات، اس کی ریاضات اور اس کے اندر جو ہم نے مشقتیں کی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہیں؟ تو کسی نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا کہ اگر آپ یہ دیکھ لیجئے جن جن اعمال سے آپ نے توبہ استغفار بجا لی ہے، اگر ان اعمال کو اپنے دوبارہ سے ان پر عمل کیا یا ان کے قریب گئے تو سمجھ لینا کہ وہ جو اعمال خیر آپ نے کیے تھے وہ برباد ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال خیر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور آپ کو خبر ہو تو سمجھ لینا کہ اگر آپ کا ہاتھ رمضان گزرنے کے بعد چوری کی طرف نہیں جاتا، زناخوری کی طرف نہیں جاتا، برے اعمال کی طرف نہیں جاتا، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے جملہ عبادات اور ریاضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے مہمان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے گناہوں مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔